میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو سانگڑ کی بات کر رہی ہوں، جو میرے ضلع کے وسائل ہیں یہی اصل مسائل ہیں کہ ان وسائل پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہاں کی جو عوام ہے نا، اس کو انہوں نے خدا جانے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ان کی۔ میں یہاں جہاں پر ہوں، آپ یہاں گھر پر ہیں، مغرب ہونے والی ہے، آپ چھت پر چل کر رائٹ لیفٹ دیکھیے گا کہ کتنی گیس فیلڈ کی وہ جو کہتے ہیں آپ کو روشنی اور وہ آگ کی وہ جو لالی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن ابھی آپ کچن میں جا کے دیکھیں، گیس نہیں ہوگی۔ گیس ڈاکٹر کی دوا کے حساب سے 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر اور 2 گھنٹے رات آتی ہے۔ لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں تو پھر میرے سانگڑ کی گیس، تیل، کوئلہ سندھ کا کہاں جا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے اوپر قابض ہیں؟ اور جو ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے علمبردار بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک سندھ کی جماعت ہے، تو ان کو تو سندھ کے جو لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں، ان کیا لفظ بولوں میں بھول گئی ہوں، کہ ان تمام حقوق کے علمبردار ہے، تو ان کو تو یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر لوگ، نہ کوئی ٹیکنیکل کالج ہے، یہاں کے لوگوں کو وہاں پر جاب نہیں مل رہی۔ پورا پاکستان میرا اپنا ہے، ہر صوبہ میرا اپنا ہے، ہر شہری میرا اپنا ہے، لیکن جہاں سے یہ گیس اور یہ چیزیں نکل رہی ہیں، یہاں کے لوگوں کا حق ہے، بجائے کہ آپ وہ کہتے ہیں رائٹ لیفٹ سے لا کے لوگ وہاں پر آپ نے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی ٹیکنیکل کالج نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی نہیں سوچا۔ اور اس کے بعد جو یہ ڈرلنگ کے بعد جو پانی میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے، اور جو اس کا پی ایچ لیول یہاں پر سانگڑ کا اتنا زیادہ ہے کہ آئے دن آپ نے اب یہ سانگڑ میں 1.5 سال پہلے 12 بچوں کی بیچارے اس پانی پینے، زہریلے پانی پینے سے ان کی جان چلی گئی۔ اور ابھی تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ خیرپور کی طرف، بلکہ تصویریں بھی دیکھی تھی کہ یہ جو منکی پاکس ہے وہ آ جاتا ہے۔ پانی یہاں پر پیٹ کی بیماریاں، جلد کی بیماریاں، آنتوں کی بیماریاں، ایون یہاں پر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کینسر کی شرح دیکھیں کہ جو گیس فیلڈ کے پاس جو گاؤں ہیں وہاں پر یہ 21 لوگ ایک گاؤں میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کینسر سے۔ تو کوئی تو کہیں سے تو ہمیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، وہ ریلیف کی صورت میں ہو۔ یہاں پر اگر تعلیم صحیح ہو تو ہم کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ہمارا بچہ تعلیم کا زیور سے آراستہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر صحت کے مسائل صحیح ہوں تو آپ کو مجھے پتا ہو کہ ہاں بھئی کل کو کوئی غریب بیمار ہوتے ہیں تو اس کو ہاسپٹل میں جا کے علاج ہوگا۔ ہر طرف سے گئے ہوئے آپ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پر پھاٹک بند ہوتے ہیں اور بہت دھڑلے سے، سکون سے یہاں پر گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ بینک سے کوئی پیسے نکلوا کے لوگ خوف میں مبتلا ہیں، کیا پتا اگلے چوک پر آپ کو ایک گولی مار کر وہ آپ پیسے لے لیے جائیں۔ یہ خدا جانے 2024 کے بعد سے تو اس ضلع میں ایسی ہوا چلی ہے، کوئی ایک مسائل ہے۔ وسائل کی تو بات کر لی، ہمیں تو ہمارے وسائل بھی نہیں مل رہے۔ اب مسائل یہ یہاں پر ہے، ابھی آئے دن یہاں پر ٹرین کے حادثے ہوتے ہیں۔ ابھی پرسوں بھی یہاں پر شالیمار کی جو یہ 3 بوگیاں جو پٹڑی سے اتری تھی، اب اس میں جی چلے حکومتی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر بولٹ ہونے چاہیے وہاں پر انہوں نے لکڑی کے گٹکے پھنسائے ہوئے۔ پھر آگے اگر آپ پورے ریلوے ٹریک کی حالت دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بولٹ چوری ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پر نوجوانوں میں آئس اور باقی نشے کی لت دیکھیں تو میرے خیال میں باقی اس سے اس کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے۔ مطلب کون ہے پرسان حال؟ کیوں یہاں کے لوگوں کو آپ نے ڈرگ، اس آئس، اس تھرے، اس جوئے میں کیوں دھکیلا ہوا ہے؟ کیا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بدلہ لے رہا ہے سانگڑ کی عوام سے؟ سانگڑ کی عوام نے کیا کیا ہے؟ کیا کوئی ایگو ہرٹ ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو جو ہمارے پہلے آئی جی صاحب تھے غلام نبی میمن صاحب، ان سے بھی ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میسج کے ذریعے ان سے ریکویسٹ کہ خدا کے واسطے یہاں پر دیکھ لیں۔ ابھی جاوید عالم اوڈو صاحب بھی ہیں، تو وہ یہ کہ خدا کے واسطے کہ صرف یہاں پر آ کر دیکھ لیں کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے، یہاں پر آپ نے کیوں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ منشیات کے اڈے اور جرائم کی اماجگاہ بنا دیا میرے ضلع کو۔